اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں برٹش کونسل نے غیر سرکاری تنظیم ادارہ برائے تعلیم و آگہی کے ساتھ ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس کا مقصد پاکستان میں مادری زبانوں کے کردار کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا تھی۔ برٹش کونسل میں پروجیکٹ ڈائریکٹر عائشہ نعمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے قومی پالیسی 2009 تشکیل دی ہے اور ان کے بقول اس پالیسی میں زبان کا کیا کردار ہے، اس بارے میں حکومت مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ حکومت اب ہم سے یہ چاہتی ہے قومی سطح پر ہم یہ بتائیں کہ لینگویج کا کیا رول ہے ایجوکیشن میں، اس کے لیے برٹش کونسل نے 3 مختلف سطح پر یہ کام شروع کیا تاکہ اس پالیسی کو ایڈریس کیا جائے یا اس پالیسی کا جواب دیا جائے۔ بہت سے ایسا کام ہو رہا ہے جو مادری زبان کے اوپر کیا جا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ کتنا اس لیول پر کام کیا جا رہا ہے یا کتنا کچھ ہو رہا ہے جو مادری زبان کے فروغ کے لیے مختلف علاقوں میں کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جس کا مجھے بھی نہیں پتہ تھا، اور آج ہمارے ساتھی آئے تو پتہ چلا ہے کہ کتنا بڑا علاقہ ہے پاکستان کا جہاں یہ بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور اس میں پڑھائی کرائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو برٹش کونسل کرا رہی ہے، اس کا برٹش کونسل کو کیا فائدہ ہے؟ برٹش کونسل کو اس چیز کا یہ فائدہ ہے کیونکہ ہم لوگ تو برٹش کونسل کے توسط سے ہم انگلش کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اب جہاں پر ہمارے ملک میں یہ فیصلہ ہی نہ ہو سکے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے یا مادری زبانوں کا کیا رول ہے، تو اس میں انگلش کی شناخت ہونی یا ضرورت ہونی وہ ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ان مختلف گروپس کو اکٹھا کر کے کہ جہاں ہماری لینگویج پالیسی بھی اب ڈیفائن ہو گئی ہے کہ اس میں انگلش کا کیا رول ہے، اور بہت زیادہ تدریس کا سلسلہ انگریزی میں بھی فی الحال ہو رہا ہے، لیکن کیا سب اس سے سہمت ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس لیے ہم اپنی جو انگریزی کی فروغ اور انگریزی ان سب چیزوں میں زبان کیسے بیٹھتی ہے، اس لیے ہم یہ سارا کچھ اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ اس ورکشاپ میں 200 شرکا حصہ لے رہے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق شمالی علاقہ جات سے ہے، اور یہ 18 مختلف زبانیں بولنے والوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک راجہ کرامت اللہ ہیں، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ ان کے مطابق بروشس ایک مقامی زبان ہے جو وادی یاسین اور ہنزا نگر میں تقریباً 2.5 لاکھ افراد بولتے ہیں۔ وہ اس ورکشاپ سے کتنی امید رکھتے ہیں؟ جب تک پالیسی ساز ادارے اس میں انوالو نہیں ہوں گے تو ہم صرف باتوں کی حد تک تو اس کو بہت اچھے انداز میں لے سکتے ہیں، لیکن جہاں گراس روٹ تک جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پہنچانے میں شاید ہم کامیاب نہیں ہو سکیں۔ آپ یہاں ورکشاپ میں آئے ہیں، سیمینار آپ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا آپ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ جی سر، چونکہ میری جو زبان ہے وہ ہے گوربتی، جو سودرن چترال میں بولی جاتی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں، گندارا ان کو بورڈ کے تحت ہم کانفرنسز سیمینار، یہاں پہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں اب ہمارے زبان کے حوالے سے براہ راست ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے زبان پہ کتنا کام ہوا ہے اور کیا کیا کام ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ اہم ہے ہمارے لیے۔ آگے جا کے آپ کو فائدہ ہوگا؟ ہاں، آگے جا کے زبان کو ہوگا، کیونکہ وہ زبان جو مرنے کے قریب ہے، جس کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، زبانوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، تو یقینی بات ہے کہ اسی طرح کانفرنس سے ان کو دوبارہ ان میں جان ڈالی جا سکتی ہے ان زبانوں میں۔ صرف کانفرنسز سے جان ڈالی جا سکتی ہے یا کانفرنس کے بعد ان پر عمل درآمد کر کے جو تجاویز ہیں ان پر عمل درآمد کر کے جان ڈالی جا سکتی ہے؟ اچھا سوال کیا سر آپ نے، کیونکہ جو سٹیپ ہے بنیادی پہلا اسٹیپ ہے، جو پہلے سٹیپ سے آپ دوسرے سٹیپ میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ فرسٹ سٹیپ ہے، تو یہ اسی سے ہم آگے جا سکتے ہیں، اور پھر انہی تجاویزات اور ان کی طرف جانے کے لیے تو پل تو یہی ہے سر میرے خیال میں۔ اس ورکشاپ اور سیمینار میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ ختم ہوتی ہوئی مقامی زبانوں کو کس طرح زندہ رکھا جا سکتا ہے۔